السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں وہ برائے مہربانی سامنے کے صفوں میں بیٹھ جائیں۔ ادھر ادھر دیوار میں ٹیکا لگا کر نہ بیٹھے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ مسجد کا ادب بہت ضروری ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ برائے کرم وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اے عزیزو، فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز، اے عزیزو فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز، اے عزیزو فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز، ہے یہ واجب کرو مسجد میں ہو پڑھ کر نماز، ہے یہ واجب کرو مسجد میں ہو پڑھ کر نماز، جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوشتر نماز، جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوشتر نماز، اور جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز، جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز، مرد عورت لڑکا لڑکی خادم اور غلام، مرد عورت لڑکا لڑکی خادم اور غلام، چاہے پڑھتے رہے چھوٹے
بڑے گھر گھر نماز، چاہے پڑھتے رہے چھوٹے بڑے گھر گھر نماز، فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی رات دن، فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی رات دن، پنجگانہ ہو جماعت سے ہمیشہ ہر نماز، پنجگانہ ہو جماعت سے ہمیشہ ہر نماز، اور ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی ہے معاف، ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی ہے معاف، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز۔ آئیے محترم سامعین حضرات، کچھ عرض و معروف سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار اپنے قرار شافع یوم الابصار یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں جھوم جھوم کر دل لگا کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید والفرقان الحمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا آپ نے فرمایا کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور چوری بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور ایک
دوسرے کی غیبت بھی کرتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، ایک دوسرے کی چغلی بھی کھاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، ایک دوسرے کی برائیاں میں لگے رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، جوا خوری بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، شراب نوشی بھی کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان برے کاموں کو بھی انجام دیتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو چوری بھی کرو، آپ نماز بھی پڑھو ایک دوسرے کی غیبت میں لگے رہو، آپ نماز بھی پڑھو ایک دوسرے کی چغلی بھی کھاؤ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں پائیں گے۔ بے شک قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اگر نمازی ان باتوں سے نہیں رکتا، نمازی اگر چوری سے نہیں رکتا، نمازی اگر ایک دوسرے کی غیبت کھانے سے نہیں رکتا، نمازی اگر ایک دوسرے کی چغلی کرنے سے نہیں رکتا، نمازی اگر شراب نوشی سے نہیں رکتا، تو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ نماز کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کی غلطی ہے۔ یہ نماز کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کی غلطی ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان سب کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دی، جس نے نماز کو برباد کر دیا، اس نے دین کو برباد کر دیا، اس نے دین کو ترک کر دیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے بچوں کو، اپنے آل اولاد کو نماز کی تاکید کیجیے، نماز کی تاکید کرائیے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے آل اولاد کو نماز کے لیے کہیے، محبت سے کہیے، الفت سے کہیے، عقیدت سے کہیے، اسی طرح سے بھی ہو اپنے آل اولاد کو نماز سکھائیے، نماز پڑھوائیے۔ اب ایک بات بتائیے، اگر آپ کے اولاد اگر اسکول نہیں جاتے تو اپنے اولاد کو اسکول جانے کے لیے آپ کس طرح سے، چاہے کسی طرح سے جو پیسہ دے کر محبت سے آپ اسکول بھیجتے کہ نہ بھیجتے؟ اور اکثر ماؤں کی یہ معمول ہے کہ اپنے بچوں کو اگر اسکول ان کے بچے نہیں جاتے، طرح طرح کی باتیں سنا کر، یا ان کے اولاد جس
پسند کرتی ہے، اپنی اولاد سے کہتی بیٹا تم اسکول جاؤ گے، اسکول جانے کے بعد جب اسکول سے آؤ گے تو تمہارے لیے تمہارے پسند کی چیز بنا کر رکھو۔ تو بیٹا خوشی خوشی سے اسکول جاتا، جب اسکول سے آنے کے بعد واقعی امی کے کہنے کے مطابق، ماں کے کہنے کے مطابق اگر بیٹے کو وہی چیز مل جاتی ہے یا بیٹی کو وہی چیز مل جاتی ہے تو بیٹا بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیں گے، بیٹا مسجد جاؤ، نماز پڑھ جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ گے تو تمہارے لیے بڑا چیز بنا کر رکھوں گی۔ جب مسجد سے بچہ نماز پڑھ کے جائے گا، آپ جس چیز کی وعدہ کریں اگر وہی چیز واقعی آپ نے اپنے اولاد کو کھلا دیا تو بچہ خوش ہو جائے گا۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھی یا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر مشکل ابھی 7 سے 8 سال کی ہے، ماں بولتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین ماں سے عرض کرتے امی جان نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، نماز پڑھنے سے ہمارا رب ہمیں کیا دے گا؟ تو ماں تھی، ماں عرض کرنے لگی بیٹا فرید اگر تو نماز پڑھے گا تو تیرا رب تجھے شکر دے گا۔ حضرت بابا فرید الدین کو شکر سے بہت پیار، تو ماں عرض کرنے لگی بیٹا فرید اگر تو نماز پڑھے گا تو تمہارا رب تجھے شکر دے گا۔ حضرت بابا فرید الدین کہنے لگے امی جان اگر میں نماز پڑھوں گا تو واقعی میرا رب مجھے شکر دے گا؟ تو ماں عرض کرنے لگی ہاں بیٹا فرید اگر تم نماز پڑھو گے تو تیرا رب تجھے شکر دے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وضو بنانے کے لیے ایک لوٹے میں پانی لیتے ہیں، وضو بنانے کے لیے آپ لگ جاتے ہیں، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں اور والدہ سے عرض کر رہے ہیں امی جان کیا میں وضو صحیح بنا رہا ہوں؟ امی عرض کرتی ہاں بیٹا تم وضو صحیح بنا رہے ہو۔ ادھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و خدمہ وضو میں مشغول ہے، ادھر والدہ ماجدہ نے مصلی بچھا کر ایک شکر کی پوڑیاں باندھ کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و خدمہ جب وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں، وضو سے فارغ کے بعد مصلی پر چڑھ جاتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد امی سے عرض کرتے امی جان شکر کہاں ہے؟ حضرت بابا فرید الدین کی امی عرض کرنے لگی بیٹا مصلی کو اٹھاؤ۔ جب مصلی اٹھایا گیا تو واقعی امی کے کہنے کے مطابق مصلی کے نیچے شکر کا پوڑیا پایا۔ حضرت بابا فرید الدین کہنے لگے امی جان یہ سودا مجھے بہت پسند ہے، میں نماز پڑھتا رہوں گا
شکر کھاتا رہوں گا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب وضو بناتے تھے ان کی والدہ ماجدہ مصلا بچھا کر مصلے کے نیچے شکر کا پوریا باندھ کر رکھ دیتے. اسی طرح سے کچھ عرصہ چلتے رہا. ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان اپنے دوست کے ساتھ تفریح کے لیے آپ نکلتے ہیں. جنگلوں کی طرف آپ تفریح دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلتے ہیں. اس جنگلوں بیابان میں جب آپ نے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدائیں آپ کی کان تک ٹکرائی تو حضرت بابا فرید کہنے لگے اور دوست چلو آپ شکر کھانے کا ٹائم آ گیا ہے, چلو اب نماز ادا کر دیتے ہیں. تو ان کے دوست کہنے لگے یار نماز پڑھنے سے کیا ملتا, نماز کس کی ہے. حضرت بابا فرید الدین کہنے لگے یار ہمیں تو نماز پڑھنے سے شکر ملتا. ان کے دوست ان سے مذاق اڑانے لگے نماز پڑھنے سے بھی کہیں شکر ملتا. حضرت بابا فرید الدین کہنے لگے تم مانو یا نہ مانو ہمیں تو میرا رب مجھے شکر دیتا. حضرت بابا فرید الدین اپنے دوست کو چھوڑ کر آپ گھر کے طرف جب روانہ ہوتے ہیں آپ نے ایک راستے میں آپ نے ایک نہر دیکھا. آپ نہر میں ہی وضو بنا دیتے. وضو بنانے کے بعد آپ گھر کے لیے گھر پہنچتے. آپ خود اپنے ہاتھوں سے مصلا کو بچھاتے ہیں. امی عرض کرتی ہے اے بیٹا فرید وضو تو بنا لو. حضرت بابا فرید الدین کہنے لگے امی جان میں نے آج نہر میں ہی وضو بنا کر کے آیا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان اپنے ہاتھ سے مصلا بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ان کی والدہ ماجدہ بھی رب کعبہ کی بارگاہ میں مصلا کو بچھا دیتی ہے اور رب کعبہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے یا پاک پروردگار آج اگر میرا بیٹا فرید کو شکر نہیں ملے گا تو میرا بیٹا فرید کہے گا امی جان میرا رب تو نہیں رکھتا تھا, امی جان تو خود رکھا کرتی تھی. یا پاک پروردگار میں جھوٹی ہو جاؤں گی. پاک پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس سے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کی والدہ ماجدہ روتے رہے. جب حضرت بابا فرید الدین نماز سے فارغ ہوتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد امی سے عرض کرتے ہیں اے امی جان شکر کہاں ہے, اے امی جان شکر کہاں ہے. حضرت بابا فرید الدین کی امی کہنے لگی بیٹا مصلا کو اٹھاؤ. جب مصلا کو اٹھایا گیا تو مصلے کے نیچے حوض کوثر سے بھرا ہوا پڑا. حضرت بابا فرید الدین امی سے عرض کرنے لگے اے امی جان یہ بھی تو شکر کھاتا تھا لیکن آج حوض کوثر. امی عرض کرنے لگی اے بیٹا فرید یہ بھی میں رکھا کرتی تھی, آج تمہارا رب خود رکھا ہے. یہ بھی میں رکھا کرتی تھی آج تمہارا رب خود رکھا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. وآخر دعوانا